تم عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ کربلا کا پیغام یہی، کربلا کا میسیج یہی کہ ہر مذہب کی عزت کرو، ہر انسان کی عزت کرو۔ جب تم عزت کرو گے کسی کی تو اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ آج کا دن بڑا انتظار تھا محرم کا، بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے، محرم آئے۔ کیوں انتظار تھا؟ جب 8 ربیع الاول کو میرا مولا حسین رخصت ہوا تھا، اس دن سے آج تک۔ اب آپ سوچو، آپ خود دیکھو کہ بامبے میں ایک دم رونق کتنی آ گئی۔ کل رات میں خیسر باغ میں اعلان لیٹ ہوا، لیکن اس کے باوجود کتنا بڑا مجمع تھا، سب پہنچ گئے عزا کے لیے، پرسہ دینے کے لیے۔ یہ 10 دن تو صرف غم کے ہیں یار، فضائل تو ایک تمہید ہے بس۔ جتنا ہو سکے پرسہ دو، جتنا ہو سکے ماتم کرو، جتنا ہو سکے گریہ کرو، اس لیے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، بی بی کا گھر ایسا اجڑا کہ پھر قیامت تک اب یہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑا، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے۔ صرف بچے ذبح نہیں ہوئے بلکہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی۔ میرا مولا حسین زخموں سے چور ہو کر شہید ہو گئے۔ امام حسین کا ایک جملہ ہے روز عاشور کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ اس مظلوم بیوی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے، اس شہزادی کی بارگاہ میں جو کنبے کی رونے والی ہے، اور کنبے کی بھی ایسے رونے والی، کبھی حسین کا ماتم، کبھی علی اکبر کا ماتم، کبھی عباس و قاسم کا ماتم۔ یہ وہ مظلوم بیوی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہوں، آپ کی آوازیں بلند ہوں۔ بس میں ایک واقعہ سنا تھا، یہ ہندوستان کس شہر یا کس قریے کا ہے، بڑا مشہور ہے، حیدرآباد میں بھی اور مختلف جگہوں پہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آج سے 80-100 سال پرانا۔ بس اسی واقعے پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جیسا آج پہلی محرم کو اتنا بڑا مجمع آ گیا، زینبیہ کے ٹائمنگز بڑے آڈ ٹائمنگ سے 5 بجے لوگوں کے آفیسز، جاب سب رہتے، اس کے باوجود ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ محرم شروع ہو گیا، ہم پرسہ دے لیں بیوی کو۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بی بی زینب کو جا کے پرسہ دیں۔ زینبیہ میں سب جمع ہو۔ دوستو، ہندوستان کا ایک واقعہ ہے بہت پرانا، بزرگ علماء بھی پڑھتے تھے کہ ایک ہمارے ہندوستان کا ایک قریے میں، ایک گاؤں میں ایک غریب فیملی تھی۔ غور سے سنو، عزاداری کی امپورٹنس سنو کہ تمہارا کیا مقام ہے۔ وہ غریب فیملی تھی، پوری بستی شیعوں کی تھی۔ جوان عورت، اس کو ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، انفنٹ، 1.5 سال کی لڑکی تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت نے دوسری شادی نہیں کی اس بچی کے خاطر کہ میں بچی کی پرورش اچھی کروں، اور اس نے اس بچی کی پرورش بڑی عزادار، بہت 2 کمروں کا گھر تھا، 2 حجرے تھے گھر میں، غریب دن بھر محنت کرتی تھی، اس بچی کی اس نے پرورش کی۔ اتنی غربت کے عالم میں محنت کر کے اپنی زندگی کو گزارا کہ جب بچی جوان ہوئی تو ماں بیمار ہو گئی، ایسی بیمار ہوئی کہ آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، بینائی کم ہو گئی، کہ خود اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جب محرم آتا تھا تو ایام عزا چاند جیسی نظر آیا۔ اپنے گھر میں جو ایک حجرہ تھا، ایک حجرے میں علم کو استاد کرتے، سجاتے عزا خانے کو، اور محلے کی جتنی عورتیں ہوتی وہ مجلس میں آتی، مجلس ہوتی، جو کچھ نیاز بانٹ سکتی تھی وہ نیاز بانٹ لی۔ آپ دیکھو کہ آپ کا مقام کیا ہے بی بی کی نگاہ میں۔ وہ سال بھی وہی ہوا کہ اس کی بیمار ماں بیمار ہوتی گئی، لیکن عجیب مصیبت یہ آئی کہ ذیقعد کے مہینے میں اس شہر میں، اس بستی میں طاعون کی بیماری آئی۔ طاعون، اب یہ بیماری دنیا میں موجود نہیں، یہ 40s 50s میں ختم ہو گئی،
یہ وہ بیماری ہے کہ جو چوہے سے ہوتی تھی، اور جب ہوتی تھی تو 100-150 لوگ ایک ساتھ مر جاتے. یہ ایک عجیب وائرل ہوتا تھا. تو اس وائرل میں وہ ایسی وبا پھیلی کہ اس نابینا بیوی کی جو جوان بیٹی تھی اس کا انتقال ہو گیا. محرم کو 1 مہینہ ہے بس، ذیقعدہ کا مہینہ ہے، 1 مہینہ رہ گیا محرم. اور جوان بیٹی کی میت رکھی، پوری بستی والے جمع ہیں، سارے رشتہ دار جمع ہیں. یہ بوڑھی ماں آ کے بیٹھتی ہے میت کے سامنے، عورتیں پکڑ کر لائی. غور سے بیٹی کی میت کو دیکھ کر کہا کہ حسین اب تمہاری مجلس کا انتظام کون کرے گا؟ مولا محرم سر پہ ہے، اب اہتمام کون کرے گا مولا؟ دن گزرنے لگے، دن گزرے، شہر میں دھوم ہو گئی کہ چاند نظر آ گیا محرم کا. اب ہر گھر میں عزاخانہ استاد ہونے لگا. اب یہ مومنات بڑی تڑپ رہی تھی، رات کا وقت ہے کہ ہائے یہ سال حسین میرے گھر مہمان نہیں آئیں گے. اس حجرے کے پاس گئی، اس کمرے کے پاس گئی کہ جہاں پر ہر سال علم استاد ہوتے تھے، اس چوکٹ پہ بیٹھ کے کہنے لگی مولا کیا یہ سال تم میرے گھر مہمان نہیں آؤ گے؟ آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. یہ کہنے لگی مولا کیا یہ سال تم مہمان نہیں آؤ گے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں بہت غریب ہوں، مولا سب کے گھر میں آ رہے، میں کیسے انتظام کروں؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا. یہ کہتی ہے کہ جب یہ تڑپ کے رو رہی تھی تو کسی نے دخل باب کیا، دروازے کو دخل باب کیا. اس نے پوچھا کون ہے؟ تو ایک خاتون کی آواز آئی، ایک محترمہ کی آواز آئی کہ ہم مسافر ہیں، چند دن تیرے گھر میں قیام کرنا چاہتے، کیا اجازت ہے کہ ہم اندر آئیں؟ اس نے اجازت دی. وہ کہتی ہے کہ ایک بی بی تھی جو سر سے لے کے پیر تک پردے میں ملبوس تھی. اس بی بی نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، چند دن رہنا چاہتے. تو اس نابینا نے کہا کہ آپ میرے گھر میں ضرور رہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال اہتمام کرتی تھی عزا کا، اب وہ دنیا سے چلی گئی، اگر یہ کام تم کرو تو میرے گھر میں ضرور رہو. تو آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور کریں گے. یہ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں مجلس ختم کر. یہ کہتی ہے کہ یہ وہ بی بی آنے والی نے علم بھی استاد کیے، گہوارہ بھی لگایا، اور مجلس کا اعلان ہوا، عورتیں جمع ہوئی. جب ذاکر ممبر پہ گیا تو آنے والی بیچ میں بیٹھ گئی اور کہتی ہائے حسین. یہ نابینا کہتی ہے کہ اس سال مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور تھا. جب یہ بی بی بیٹھ کے ہائے حسین کہتی تو ایسے معلوم ہوتا زمین اور آسمان گریا کر رہے. بس میں نے مجلس ختم کر دی دوستو. بس یہ 10 محرم گزری، یہ آنے والی نے کہا اس نابینا سے کہ مجھے اجازت دو، ہم جانا چاہتے. تو اس اندھی عورت نے کہا کہ بی بی ذرا ٹھہرو. یہ حجرے میں گئی اور جا کے واپس جب آئی تو ہاتھ میں کپڑا تھا، اس کے اندر جو روز نیاز بڑھتی تھی تبرک وہ رکھ کر لے کر آئی. لا کے جملہ کہا بی بی میں بہت غریب ہوں، تم نے 10 دن بڑی محنت کی ہے، میں تم کو اجرت نہیں دے سکتی. یہ روز جو مجلس کا تبرک تھا اس میں سے میں نے جمع کیا ہے، یہ اجرت سمجھ کے لے لو. تو یہ آنے والی نے عاشق خانے کو دیکھ کر کہا کہ حسین آج یہ وقت آ گیا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. فاطمہ یہ کیسے گوارا کرے کہ تم مجلس کرنا چاہے؟ یہی فاطمہ کربلا میں فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے. تو قبول کر لے تو قبول کر لے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. دعا کا وقت ہے. پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے. اسلام کے پرچم کو سربلند فرما. ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھ. اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے.
اسلام کے پرچم کو سربلند فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، فرزند زہرا امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما۔ پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوی ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے پڑھ دیں۔